شروع میں مجھے میری نند میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر میں حیران تھی کہ کیسے اتنی معصوم لڑکی کو بد کردار قرار دے کر 4 بار طلاق ہو سکتی ہے۔ میری نند بہت خاموش طبیعت اور بالکل معصوم بچوں کی طرح تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ میں نے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانے کا سوچا۔ میری نند کی 5ویں شادی تھی جو میں اپنے بھائی سے کروا رہی تھی۔ میری نند شادی کے بعد 13 ماہ تک حاملہ رہ کر بچہ جنا اور اسی رات طلاق لے کر گھر آ گئی اور کہتی شوہر نے بدکرداری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی نہ تو اس کے پاس بچہ تھا اور نہ ہی اس کی حالت اتنی نازک تھی کہ بچہ ہوا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میری ساس اب اس کی شادی کرنے سے خوف زدہ ہو گئی تھی کہ پھر طلاق ہو جائے گی، جبکہ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس کو رضامندی کہ وہ میرے بھائی سے شادی کر دیں۔ میرا بھائی بھی اس شادی سے انکاری تھا۔ میں نے اس سے منایا اور کہا کہ طلاق یافتہ لڑکی کو سہارا دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ بہت مشکل سے مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس کی 4 طلاق ہوئی ہیں اور ہر کسی نے اس پر بدکرداری کا الزام لگایا ہے تو کچھ تو سچائی ہوگی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس کی خوبیاں گنوا کر اس کی شادی اپنی نند سے کروا دی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میری نند حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد جو راز ہمیں معلوم ہوا وہ روح لرزا گیا۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں 35 سال کی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر مزدور پیشہ انسان ہے۔ گھر اللہ کے فضل سے اپنا ہے۔ میری 2 نندیں ہیں اور 2 ہی دیور۔ میرا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ بڑی والی نند کی شادی میری پہلی اولاد ہونے کے بعد ہوئی اور اب وہ خود 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ میرے دونوں دیور بھی شادی شدہ ہیں۔ سسر کا انتقال ہو چکا ہے اور ساس چھوٹی نند کی فکر میں بیمار رہتی ہے۔ میری چھوٹی نند سے اب گھر میں سب چڑنے لگے تھے۔ وجہ اس کی 4 طلاق تھی۔ میرے شوہر سمیت اس کے سب بھائیوں کو اس کی ذات ایک بوجھ لگتی تھی، جبکہ وہ ہر وقت گمسم رہتی تھی۔ اس کی صحت سوکھے تنکے جیسی ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی شادی ہمارے پرانے محلے کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی جو اسکول میں ٹیچر تھا اور میری نند کو پسند کرتا تھا۔ میری نند کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ کی پہلی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے سسرال والے بھی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی عائشہ یہ ضد لگائے بیٹھ گئی کہ وہ سسرال نہیں جائے گی، جسے سنتے سب پریشان ہو گئے اور زبردستی اسے سسرال بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا رویہ عجیب ہو گیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے سسرال والے بہت خوش تھے، لیکن عائشہ بالکل خاموش۔ وہ ایک لفظ منہ سے نہ کہتی تھی، صرف بت بنی بیٹھی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی وہ ایسی ہی تھی، لیکن اس قدر اب نارمل بالکل بھی نہ تھی، جبکہ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ عموماً حمل 9 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا 13 ماہ کا ہوا۔ اس نے جس دن اپنے امید سے ہونے کا سب کو بتایا، اس کے 13 ماہ بعد اس کا بچہ ہوا اور اسی رات طلاق۔ میرا شوہر اور دیور لڑنے کے ارادے سے وہاں جانے لگے تو عائشہ ان کے پاؤں میں گر گئی اور روتے ہوئے چلانے لگی کہ خدا کے لیے مت جائیں، وہ میرے بچے کو مار دے گا، پلیز مت جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اس کی قسمیں اور دہائیاں سن میرا شوہر مزید بھڑکا اور کہا کہ ایسے کیسے چھوڑ دیں گے، میں ابھی جاؤں گا اور تمہاری اولاد بھی لاؤں گا۔ تو وہ چلا اٹھی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنی جان لے لوں گی، میں خود کو مار لوں گی اگر آپ وہاں گئے۔ تو میرے شوہر ضبط کر کے رہ گئے۔ اس کے بعد عائشہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے خود بھی دوبارہ اپنی اولاد کے متعلق نہ کچھ کہا اور نہ ذکر کیا۔ ہمیں تعجب ہوتا ایسے کیسے اس کی ممتا ٹھنڈی پڑ گئی، پر ہم نے اس بات پر غور ہی نہ کیا کہ وہ خود بھی ٹھنڈی ہے، احساسات سے عاری ہے۔ اس کی دوسری شادی میری بڑی نند کے شوہر کے دوست سے ہوئی اور اتفاق سے اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ رات کے سیاہ پیر گھر آئی، چہرے کے تاثرات بالکل بے اثر تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی کیونکہ وہ بد کردار ہے۔ اسی طرح تیسری بار عائشہ کی شادی
ابو کے دور کے رشتہ داروں میں ہوئی، لیکن تیسری بار بھی اسے اس بار بھائیوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا کہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، مزید بدنامی نہیں جھیل سکتے۔ چوتھی شادی امی نے اپنی کسی دور دراز کے گھر کی تھی جن کے متعلق کوئی معلومات نہ تھی۔ میرے شوہر اور دیوروں نے احتجاج بھی کیا، پر ہمیشہ کی طرح میری ساس نے فرحین کے لیے صرف اپنی مرضی کری اور اس انسان کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جس کے لیے سب خلاف تھے۔ وہ لڑکا میرے شوہر کو بری طرح کھٹکا تھا۔ اس بار جو ہوا وہ پہلے سے زیادہ برا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی وہ طلاق لے کر گھر آ گئی۔ اس بار سب عائشہ کے معاملے میں بے حس بن گئے۔ جب ہر جگہ میری ساس کو اپنی مرضی کرنی تھی تو میرے دیوروں اور شوہر نے عائشہ کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن میں اس مسئلے کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو میرے شوہر نے انکار کیا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ فیصل میرا بھائی بہت اچھا ہے اور آپ کو امی سے بات کرنی چاہیے، ورنہ یتیم بہن کی بربادی پر روز محشر کیا منہ دکھائیں گے۔ میرا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے اندر مرا ہوا احساس پل میں دہک اٹھا۔ انہوں نے امی سے جب اس رشتے کے متعلق بات کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے منع کر دیا کہ وہ اب عائشہ کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اس بار میرا شوہر پھٹ پڑا اور امی کو واضح کہہ دیا کہ آپ نے عائشہ کے معاملے میں ہر بار اپنی مرضی چلائی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میری ساس کو حامی بھرنی پڑی۔ میری ساس میرے شوہر کے رویے سے گھبرا گئی، پھر ان کی نہ چلی کیونکہ میرے شوہر کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میری ساس کو حامی بھرنی پڑی۔ ابھی شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے بھائی کے سامنے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بھائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور اس وقت مجھے فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد جو بات میرے بھائی نے مجھے بولی وہ میرے اوسان خطا کر گئی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی میری نند کو طلاق دینے والا تھا جب میں نے اسے روک دیا اور اپنی نند کے قریب گئی جو گمسم بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اسے بغور دیکھا۔ میری آنکھیں اچانک نم ہونے لگی۔ میں جو کبھی اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ تھی، مجھے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ وہ چہرے سے برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے محبت سے پکارا اور پوچھا کہ ابھی بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ میرے کہنے پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، کہا کہ یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے کھڑے میرے بھائی کا صبر ٹوٹنے لگا۔ وہ مارنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ میں نے روک دیا۔ چچا شاہد کون؟ مجھے وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ حواسوں میں تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ بہت زیادہ اب نارمل تھا۔ پرانے محلے والے کشمش میری دوست، اس کے ابو۔ وہ ذرا رازداری سے بول رہی تھی، جبکہ اس بار میرا بھائی بھی ٹھٹکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ کس چچا شاہد کی بات کر رہی ہے جو پرانے محلے میں ہمارے پڑوسی تھے، لیکن یہ چچا شاہد کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ، تمہاری شادی تو فیصل سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے سمجھایا تو وہ ہاتھ جھٹک گئی اور بولی کہ میں بد کردار ہوں، مجھے طلاق چاہیے ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ یہیں اسی گھر میں ہے، پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اچانک رونے لگی جبکہ میں سن پڑ گئی۔ اس کی دماغی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا جب وہ رونے لگی کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مجھے مار دے گا۔ وہ یہیں ہے۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ پریشان تو میرا بھائی بھی ہو گیا تھا، اس لیے فوراً میرے ساتھ باہر نکلا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ کچھ تو پوشیدہ تھا، کچھ تو تھا جو چھپایا گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ عائشہ کے پہلے سسرال گئی، جہاں دروازہ اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ بھی مجھے بخوبی پہچان گیا تھا، اسی لیے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، مجھے چائے کر دیا۔ جب انہوں نے میرے آنے کی وجہ دریافت کی
تو میں نے پوچھا کہ میری نند کو بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق کیوں دی، ایسی کون سی حرکت کی تھی اس نے؟ میرے سوال پر وہ ٹھٹک گیا اور مجھ سے بولا اپنا جملہ درست کریں، میں نے طلاق نہیں دی تھی، مجھ سے زبردستی طلاق لی تھی۔ میں اس کی بات پر چونک گئی اور اس سے مکمل بات بتانے کا کہا تو وہ جیسے جیسے بتاتا گیا مجھے میرا وجود پتھر کا لگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری نند اس کے قریب آتے ہی رونے لگتی تھی، وہ اس سے شاید خوف زدہ رہتی تھی، اس کے علاوہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس کے قریب جانے لگتا تو وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگتی اور خود کو نوچنے لگتی۔ میں نے اس سے کہا اس کا حمل 13 ماہ کیسے ٹھہرا؟ تو اس نے بے اختیار افسوس بھری گہری سانس لی اور بولا کہ وہ تو اس کے چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی، جبکہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس نے شادی کے دوسرے ہفتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ حاملہ ہے، بدکردار ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں کافی حد تک اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا، مجھے معلوم تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ ہوا ہے، پر میں اس کی بات پر پردہ رکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی اور میرے وقت دینے پر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کی تو اس نے لڑکی کے متعلق جاننا چاہا، اور جب میں نے یہی بات آپ کی ساس سے پوچھی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بچپن میں سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ ایسی ہے۔ میں پہلے پریشان ہوا پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، پر وہ نہ سنبھلی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ مردہ تھا، خوف کے زیر اثر اس بچے کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس نے مردہ بچہ جنم دیا تھا، اس کا حمل 9-8 ماہ کا تھا، لیکن جب وہ سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی بات سچ رکھنے اور اس کا راز پوشیدہ رکھنے میں انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے طلاق مانگتے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو کوئی اسے مار دے گا۔ میں پوچھتا کون تو وہ نام بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، جب وہ خود کو نقصان پہنچانے لگی تو مجھے مجبوراً طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے حقیقت جاننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ساس سے حقیقت معلوم کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کے سوالات کا جوابات دیں گی۔ مجھے افسوس ہے عائشہ کے لیے، میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے کہتے چپ ہو گیا۔ یقین تو مجھے بھی نہ ہوا تھا جب وہ 13 ماہ کی حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ذات میں دلچسپی نہ تھی۔ میں نے اس ٹیچر سے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ نے ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے گھورا اور پھر جو جواب دیا مجھے مزید حیران کر گیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کی ساس اور بڑی نند ساری باتوں سے واقف ہیں، میرے لیے بنا سہارے کھڑا رہنا مشکل کر دیا۔ بات مزید الجھ گئی تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ عائشہ کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے عائشہ کے دوسرے سسرال گئی، میرا بھائی میرے ساتھ، وہ اب خود پریشان ہو چکا تھا۔ دوسرے سسرال بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لڑکے کے چھونے سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی اور اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ وہ ایک بدکردار لڑکی ہے، اور یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ میری ساس اور نند اس بات سے واقف ہیں۔ میرا ضبط ٹوٹنے لگا اور سر درد سے پھٹنے لگا۔ اب ان سب کا جواب تو صرف میری ساس ہی دے سکتی تھی، اس لیے میں وہاں سے سیدھا اپنے سسرال گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں نے سب کو باہر بلایا، میری ساس سمیت سب لاؤنج میں آئے تو میں نے بنا کسی ملاوٹ کے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سب کی گوش گزار کر دی۔ سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھی، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے میری ساس سے پوچھا کہ ایک ایک بات بالکل سچ بتا دیں، مزید جھوٹ کی گنجائش نہیں، تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ عائشہ کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ مر سکتی ہے اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی، تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی، اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سنتے میرا شوہر صوفے پر گر گیا اور سر تھامے ہچکیوں سے رونے لگا۔
وہاں موجود سبھی میری ساس کے منہ سے کیے گئے انکشافات پر رو رہے تھے۔ میری بڑی نند کی شادی سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی تھی، جب میں طبیعت خرابی کے باعث اپنے میکے میں تھی اور گھر کے مرد کام کاج اور باقیوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میری چھوٹی نند عائشہ 14 سال کی تھی۔ گھر میں عائشہ کو شاپنگ پر اکیلے چھوڑ کر جانا میری ساس کو مناسب نہ لگا، تو وہ پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پڑوسن بازار گئی تو عائشہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کا شوہر شاہد گھر آیا۔ اس پر ابلیس اس قدر غالب تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ہم عمر عائشہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے اس کی معصومیت کو روندھ دیا، اور اس کے بعد اس کو اس حد تک خوف زدہ کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ ان سب کا علم میری ساس کو جب ہوا، جب اگلے دن عائشہ کو بخار میں جھٹکے لگنے لگے، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ میری ساس کے حواس گم کر گیا۔ ڈر کر میری ساس رونے لگی اور ڈاکٹر کو عزت کے واسطے دیتے روئی کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ ڈر عائشہ کے نصیب سمیت اس کا ذہن بھی خراب کر گیا۔ گھر آ کر ساس اور نند نے یہ بات سب سے چھپا لی اور عائشہ کی طبیعت کو موسمی بخار بتا دیا۔ عائشہ کو بھی بہلا کر چپ کروا دیا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہے۔ میری نند کی شادی کے بعد وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کسی سے یہ بات شیئر نہ کی، حتیٰ کہ گھر کے کسی بھی افراد سے کسی نے عائشہ کی ذات میں تبدیلی محسوس ہی نہ کی۔ میری ساس جو سب جانتی تھی، وہ عزت بچانے کو جانتے بوجھتے خاموش رہی۔ عائشہ کی پہلی شادی کے وقت بھی انہوں نے بہت معاملہ سنبھالنا چاہا، کافی حد تک کہ یہ بات بھی سب سے چھپا دی۔ ہند نے مردہ بچہ جنم دیا اور اس کی 13 ماہ کی مدت کو جو سب کرشمہ یا نہ جانے کیا تصور کر رہے تھے، اسے حقیقت کا لبادہ اوڑھ دیا۔ دوسری شادی میں بھی ناکامی کے بعد انہوں نے عائشہ کا علاج کروانے کے بجائے اس کی شادی ایک چھپے ہوئے خواجہ سرا سے کروا دی کہ اس طرح نہ اس خواجہ سرا کا راز کھلے گا کہ وہ مرد نہیں، اور عائشہ بھی بس جائے گی۔ لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انہوں نے عائشہ کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ میرے بھائی سے بھی اسی لیے عائشہ کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کو وہ عائشہ کو برباد کر چکی تھی، اور وہ درندہ انسان اب بھی باعزت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ عائشہ ذہنی مریض بن چکی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی درندہ نظر آتا تھا، کبھی درندگی کرتے، کبھی مارتے، کبھی دھمکاتے۔ میری ساس کو یہ بتاتے سیریس ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ سیریس حالت میں تھی۔ میری بڑی نند ملنے آئی تو میرے شوہر اور دیور نے اسے گھر سے نکال دیا، جس نے خود کی نام نہاد عزت کا بھرم رکھنے چھوٹی بہن کھو دی تھی۔ اس واقعے کو 3-4 مہینے ہو چکے تھے۔ میری ساس کی طبیعت اب بہت بہتر ہے، پر گھر میں سب ان سے خفا ہیں۔ میری بڑی نند سے کوئی نہیں ملتا۔ عائشہ کی حقیقت جاننے کے بعد میرے بھائی نے عائشہ کو دل و جان سے قبول کر لیا، اور اب اس کا علاج جاری ہے، جبکہ عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے شوہر نے شاہد پر کیس کیا ہے، جو ہماری طرف سے بہت مضبوط ہے، اور فیصلہ نہ آنے تک چچا شاہد کو حراست میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی اپنی بیٹی تھی، جو خود اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن خوف سے اب تک خاموش تھی۔ لیکن شادی کے بعد ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے باپ کے خلاف بیان دے دیا تھا۔ عائشہ کا علاج شروع ہو گیا ہے، اور ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پیارے لوگوں، آج کا دور کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، خاص کر بیٹی ذات کے معاملے میں۔ آج کل نیک لبادہ اوڑھے انسانی روپ میں درندے چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ کی ایک خاموشی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ خاموش نہ رہیں، نہ رہنے دیں۔ عزت اس کی گئی جس نے انسانیت کا نام ڈبویا۔ چپ رہنا بھی ایک ظلم ہے۔ احتیاط کریں،